بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم کرام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کورس 1 ختم کرنے کے بعد ثم الحمدللہ ہم کورس 2 کو سٹارٹ کیا، اور اس کے ہم نے 5 صفحات میں سے ایک صفحہ پڑھ بھی لیا ہے، یعنی کہ ہماری 4 کلاسز ہو چکی ہیں، اور ان میں سے ہم ایک اپنا صفحہ جو ہے 5 صفحات ہم نے پڑھنے، ان میں سے ایک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، اس کا فرسٹ اشارہ 2A 2A کو پڑھیں گے جی۔ ونس اگین جی، ہفتے بعد آ رہے ہیں، میرے خیال ہے کافی چیزیں آپ بھول چکے ہوں گے جی۔ سلائیڈ کلیئر ہے نا؟ ایک ہی سلائیڈ آ رہی ہے جی سر جی جی جی، ذرا ہینڈ ریز کر کے ذرا اپنی پارٹیسپیشن کریں۔ تو مجھے بتائیں جی کہ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں قرآن کورس 2، اس کے مقاصد کسی کو پتہ ہے؟ جی، برادر محمد ارشد۔ برادر محمد ارشد کا ہینڈ ریز ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں تو بتائیں جی۔ 6 مقاصد، کتنے مقاصد ہیں؟ 6 مقاصد ہیں، کون کون سے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہینڈ ریز کی۔ چلیں سسٹر افشین ناصر آپ بتائیں۔ سسٹر افشین ناصر آپ انمیوٹ بھی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ قرآن کا ترجمہ سمجھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، آگے اور کیا مقاصد ہیں؟ مجھے تو ایک ہی مائنڈ میں آ رہا ہے۔ چلیں سسٹر نرگس آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن وعلیکم۔ مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا۔ ٹھیک ہے اس کورس کے اختتام پر یعنی 36 سطر سے قرآن مجید کی ہر سطر کے 7 الفاظ کو سمجھنا ہے۔ اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ میں نے سیکھنا ہے۔ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا ہے۔ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا ہے۔ 20 سے زیادہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے جملے سیکھنا ہے۔ 20 تو سسٹر ویسے ہی آپ کو آتے ہوں گے، 200 ہیں، 200 200۔ 200 ہاں جی سر جی، 200 سے زیادہ۔ 100 تو ہم نے پچھلے اس میں سیکھے تھے، اب 200 ہیں، آگے ہم بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اور زیادہ کرتے سوری جائیں۔ سر جی چلیں کوئی بات نہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، یہ ہماری سسٹر نے بتا دیے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اب آپ کو آنے بھی چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہم نے ہر کلاس کے اندر کوشش کریں گے اس کو ریوائز کریں، تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ مقاصد تو پتہ ہو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی۔ پہلے 5 صفحات کو ہم نے اس میں سیکھنا ہے۔ مقصد کیا جی؟ پہلے 5 صفحات کو، ٹھیک ہے۔ پہلا صفحہ اس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ جو سٹارٹ کی تھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ پیج نمبر 2 3 4 5 انشاءاللہ یہ ایسا ایسا ہم ختم کریں گے جی۔ پہلے ہم نے کیا جی؟ متقین، ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین۔ کس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کافرین منافقین کو۔ پھر دعوت قرآن، اور 5ویں صفحے پر ہم حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو کیا ملی؟ ہدایت ملی جی۔ پہلا مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے قرآن پاک کے پہلے 5 صفحات کو دیکھو۔ قرآن پاک کو تو ہم نے سمجھنا ہے، سارا تو نہیں اس کورس میں سمجھیں گے نا۔ اگر آپ یہ کہیں گے قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے تو سارا نہیں سمجھنا ہے، پہلے 5 صفحات کو ہم نے سیکھنا ہے جی الحمدللہ۔ اب میں بار بار آپ کو ہاتھ اس طرح دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی آپ پریکٹس کریں۔ تھم والا جو پیج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کے یہ اشارات ہیں جی، اس کو کوئی یادہ کر دے جی۔ سسٹر افشین ناصر آپ کا ہینڈ ریز کرنا چاہیں گی آپ؟ جی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جزاک اللہ جی۔ جی بردر ارشد آپ بھی کرنا چاہیں گے؟ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں سر اللہ کی تعریف ہے،
اور پھر دعا ہے اور پھر ہدایت ہے اور پھر آخری نمبر پہ صفات ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے یادہ کر لیا۔ اب دوسرا صفحہ، سیکنڈ پیج، ٹھیک ہے جی، پیج، اس میں ہم نے یہ ہمارا جو ہے نا یہ فنگر آئے گی اب، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم کہیں گے کافرین کو ہدایت نہیں، اسی طرح منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رکے، ٹھیک ہے جی، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رکے۔ اب یہ ڈفرینٹ کلر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، دیکھیں یہاں سے ہم یہ دو آیات کو انشاءاللہ آج دیکھیں گے، پھر آگے بھی اسی طرح دو کو دیکھیں گے، تو اس طریقے سے اب ہم نے کرنا ہے اپنی فنگر پہ۔ جی سسٹر زاہدہ شاہد کیجیے آپ۔ جی سر، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ جزاک اللہ جی، جی سسٹر نرگس چارٹ کر دیں آپ۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، اب اس کا ہم دیکھیں گے تعارف۔ پہلا اشارہ، کافرین کو ہدایت نہیں، آج جو ہم کریں گے اس میں کیا جی، کافرین کو ہدایت نہیں۔ اب جو پچھلی آیات اس کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بات کی جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے۔ اب ان لوگوں کی بات ہوگی جنہوں نے ہدایت نہیں ملی۔ جی کافرین کو ہدایت نہیں ہے جی، ہم یہ انشاءاللہ 2 یا 6 اور 7 کو دیکھیں گے، اور پہلا ہمارا رکو بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں فرسٹ لائن کے اندر کیا جی، دو الفاظ ہیں، صرف کتنے الفاظ ہیں جی؟ دو، جو ہم نے سیکھنے آج، ٹھیک ہے جی، کتنے ورڈ ہیں؟ دو، اور اسی طرح دوسری میں بھی دو اور ایک، ٹوٹل 3 لائنیں اور 5 ورڈ ہے جن کو ہم نے ترجمہ سیکھنا۔ باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو آتے ہوں گے، کتنا آسان، ہم کہیں گے جی ہر لائن میں 3 سے کم الفاظ ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے دو قسم کے چیلنجز، اشارات اور فکرے کے زیر الفاظ کے معنی، اور ٹی پی آئی کیا جی، سیکھنے میں ہماری کیا کرتے ہیں؟ قرآن فہم، اشارات، فکرے، گرامر ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ کس سے؟ اشارات اور فکروں سے کرتے ہیں جی۔ ترجمہ اور شرح، ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہوں گے، ان کو ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے، بار بار پڑھیں گے، نیا فکر ہے اس کو پریکٹس بھی کریں گے۔ اچھا یہ آیت نمبر ہے جی 6، اس کے بعد ہم 7 کو دیکھیں گے۔ جی سسٹر نرگس ذرا اس کو پڑھیے، پہلے آپ نے آیت تلاوت کرنی ہے، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لیں گے۔ چلے جزاک اللہ جی۔ جی انا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک، بے شک، بے بے شک، شک، کس سے یاد رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ان اور ان جب سکھایا تھا تب انا بھی سکھایا تھا، بے شک۔ اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر میں یہیں پہ ایک سوال کر لوں، ان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اگر، اگر، ماشاء اللہ جی۔ اگر میں کہوں جی ان کے کہ، کے، ماشاء اللہ، ایک اور ہوتا ہے انا کے کے، ان دونوں کا میننگس کیا ہے جی؟ کے، ماشاء اللہ جی۔ یہ چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو بہت آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ ہمیں انا کا مطلب آتا ہے بے شک اللہ زینا، وہ لوگ، وہ لوگ یا وہ جو لوگ، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو کافرو، کوئی بتا سکتا ہے یہ کفر کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے آپ نے بتانا ہے جی۔ فیل فعل، فعل تھا جی۔ فعل ہے، تو فعل کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ فعل اگر ہم پوچھیں گے تو پہلے فعل آ گیا، ایک ہم نے پڑھا ہے ماضی، ایک پڑھا ہم نے مضارع، فعل مضارع، اور ایک تیسرا کیا پڑھا ہے؟ امر۔ عمر، چلیں اب آپ نے کہا جی یہ فعل ہے، تو کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی، مضارع یا امر میں سے؟ ماضی میں ماضی سے تھا جی، ماضی جمع، ماضی میں سے جمع ہے۔ ماضی، ماضی کی جمع ہے کفارا کفرو،
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں نا یہ ٹیبل آپ نے جو یاد کی یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. ہم نے کہا کفارا کفرو تو جمع یہ اس طرف ہمارا اشارہ چلا گیا تو اس سے ہم نے کیا ہوگا ہمیں پتہ چل گیا کہ ماضی کا ہے فعل ہے ماضی کا ہے اور جمع کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سواءن یہ ویسے ہے کیا اسم فعل عرب میں سے؟ سر اس سمے اس سمے دو پیش لگی ہوئی ہیں. سواءن برابر ہے علیہم اس کے ٹکڑے اگر ہم کریں کتنے ہوں گے؟ دو ٹکڑے ہوں گے. یہ ابھی میں تھوڑا بتا رہا ہوں آگے چل کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. کیا ہے جی ایک اللہ کا میں نے پڑھا تھا کہ اسی ون کے اندر پر ہم یا ہم ان سب پر. ٹھیک ہے برابر ہے ان سب پر. سواء علیہم برابر ہے ان پر. جی آگے جو یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے کوئی ٹکڑے آپ کو پتہ ہے کتنے ہوں گے؟ سر جی تین تین کتنے؟ تین تین ہے. ٹھیک ہے ایک آ ہے ایک انذرت ہے اور آگے ہم ہے. ٹھیک ہے جیسے یہ ہم. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے جی. آ کا مطلب ہوتا ہے چاہے انذرتا جیسے ہم کہتے ہیں نا پڑھا تھا ہم نے فالتا آپ کی طرف آپ نے رہا ہے ہم انہیں ان سب کو. ام کا مطلب ہوتا ہے یا. ٹھیک ہے ام کا مطلب ہوتا ہے کیا. لم ہم نے پڑھا ہوا ہے جی. لم کا مطلب کیا پڑھا ہوا ہے؟ نہیں. جی کوئی بتا سکتا ہے جی. لم ایک ہم نے پڑھا تھا لن ایک ہم نے پڑھا تھا ما اور ایک ہم نے پڑھا تھا لا. یاد ہے اس سلائیڈ کا کسی کو؟ چلے لم کا بتائیں جی کہاں پہ آئے گا یہ کس اس میں آتا ہے؟ سورۃ اخلاص میں ساجی لم یلد. نہیں وہاں نہیں میں پوچھ رہا کیا جی ماضی میں آئے گا نا. ٹھیک ہے ہاں جی لن ہرگز نہیں. ٹھیک ہے یہ آگے فیوچر کی بات ہو جائے گی. لم نہیں. تنذر آپ ڈرائیں ہم انہیں. جی تنذر یہ فعل ہے اس سمے کیا ہے؟ فعل ہے سر فعل ہے سر جی. سارے فعل مضارع ہے. اچھا مجھے بتائیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا مضارع ہے کیسے پتا چلا؟ تا ہاں جی اتنی سی بات ہے سر جی. اچھا چلے جی ماشاءاللہ جی ہماری سسٹر نے بڑی اچھی بات کر دی جی. اتنی سی بات ہے تو کیا ہے الف تا. یہ میں ایک دفعہ ریوائز کر رہا ہوں شاید پہلے آپ نے پڑھی نہیں پڑھی. الف تا نون یا اگر آئے شروع کے اندر تو کیا ہوگا مضارع کی نشانیوں میں سے ہے. بس اتنی سی بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میری بہن نے بڑا اچھا یاد کرا دیا جی. جی ام لم تنذرہم ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں ہم انہیں ان سب کو. ٹھیک ہے جی. لا یؤمنون لا کا مننگ ابھی میں نے کہا تھا وہی نہیں. یؤمنون چلیں یہ پہلے بتائیں جی اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ فعل ہے سر کون سا فعل؟ مضارع مضارع ہے. کیوں ہے؟ مضارع کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے نہیں وہ ایمان لائیں گے. چلیں جی اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھتے ہیں. کفروا وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے کیا کر دیا ٹھکرا دیا. یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں ان کو شک کی بنیاد پر. لیکن ان میں تکبر بھی تھا کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے یا پھر وہ شک کر رہے تھے. سواء علیہم منظرتم اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین دائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. جی ان اللہ زینہ انا بے شک اللہ زینہ جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر. انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں نے ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان سب کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے.
جی سسٹر افشین ناصر، ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے آپ، یہی انا تو پڑھ بے شک الذین ان لوگوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر آ چاہے انذرتا آپ ڈرائیں انہیں ام یا لم نہ تم ڈرائے انہیں لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لانے والے. چلیں یا جزاک اللہ جی، لائن باقی لوگ بھی ذرا پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ 3 سسٹرز کے ہینڈ ریز ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب تھوڑا سا باقی لوگ جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان کے لیے چیٹ باکس ہے. پھر سواء کیا مطلب ہو اس کا؟ ABCD لکھنا ہے، میوٹ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں. جی سسٹر عظما، سسٹر نرگس، سسٹر افشین، جی بالکل ٹھیک ہے جی. کیا جی؟ برابر. جی انذرتہم، بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب اگلی ہم آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی سسٹر زائدہ پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور اوپر ان کی آنکھوں اور پر ان کی آنکھوں پردہ ہے. ولہم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جزاک اللہ جی سسٹر. جی ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کیا ہوتا ہے جی؟ مہر لگا دی، کسی پہ کر دینا کہ جی بس یہ کچھ نہیں کرنے والا. کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. اللہ، اللہ کا ہم نے پڑھا ہوا جی پر. کسی کو یاد ہے کہ اللہ کا ہم نے کوئی ٹیبل کیا تھا؟ علیہ، علیہم، علیکا، جی سر علیہ. کیا تھا. کوئی ریوائز بھی کر دے گا؟ جی سر کر سکتے. علیہ، 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 علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. ماشاء اللہ. تو اللہ، اللہ ہم نے کیا کہا تھا؟ پر. قلوبہم، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. قلوب دل، یہ جمع ہے. قلب اس کی واحد ہے. قلوب جمع ہے. ہم ان سب پر. ٹھیک ہے جی. وعلی اور پر. سمعہم اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. سمعہم کس پر؟ سماعت، کانوں پر. ٹھیک ہے جی. کس پر؟ کانوں پر. وعلی اور پر. ابصارہم ان کی آنکھوں پر. کیا کر دیا؟ غشاوتن پردہ ہے. غشاوت کا مطلب ہے کہ پردہ. یاد رکھیں گے وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے. آگے جی ولاہم، اس کے پہلے مجھے ٹکڑے بتا دیں. واہ بیچ میں اگر شامل کریں تو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ساڑھے 3 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. وا تا لا اور ہم. یا لی، اس کا میں نے پورا ایک ٹیبل کیا ہوا ہے. لاہو، لاہم، یہ وہ والا لاہم ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے لیے 3 ٹکڑے گئے. اور ان کے لیے عذاب، آپ کو پتہ ہے عذاب ہے جی. عظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے جی. بڑا سخت قسم کا عذاب ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. کافروں کے دلوں پر کیا لگ جاتی ہے؟ مہر. کافروں کے لیے دنیا میں سزا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر کیا ہے؟ مہر ہے. اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے جی؟ پردہ. اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. دل جو ہے وہ مرکز ہے. اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی، کوئی نصیحت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کافروں کے لیے اب آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟ بڑا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیا، کون سا عذاب ہوگا؟ بڑا عذاب. جب اللہ عذاب کی بات کرتے ہیں تو خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا.
بات کرے تو وہ خود بہت بڑا بھیانک عذاب ہوگا. اس پر اگر عظیم یعنی کہ بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. جی علم کی سلائیڈ ہے، ہمیں ایک ایک ورڈ کا ترجمہ پڑھیں گے. اگر سسٹر عظما رحمان پڑھ دیں تو ایک ایک ورڈ والا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. جی سسٹر افشین ناصر. ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب عظیم بڑا ہے. چلیں جزاک اللہ جی. اب جو لوگوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں علی قلوبہم. بالکل ڈی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. ان سب کے دلوں پر نہ کہ میں. جی غشاوہ کیا جی؟ غشاوہ کیا ہے یہ؟ پردہ ہے جی. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ایک پردہ. چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس سے کیا ترجمہ کرتے ہیں، رواں ترجمہ جسے کہتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے کہ انہیں آپ بے شک ڈرائیں، جو مرضی کرے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر کیا پردہ ہے، اور ان کے لیے کیا ہے بڑا سخت عذاب ہے. جی اس سے ہم ذرا اسباق کو دیکھتے ہیں. اسباق کیا جی؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، دنیا میں سزا، ان کے دلوں پر کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ، آخرت میں سخت عذاب. ٹھیک ہے جی، سخت عذاب بڑا عذاب. جی اچھا، اب یہ ایک دعا ہے جی، میں نے پیچھے بھی کہا تھا جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں، وہ سب سے افضل ہے. اب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو اگر ان کو یاد بھی کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. اے اللہ، اللہم، کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ، انی اعوذ بکا. ہم نے پہلے کیا پڑھا ہوا شروع میں؟ اعوذ باللہ. اب کیا جی؟ بیکا. بیکا کا کیا مطلب ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں بیکا تیری. من الکفری، کس سے؟ کفر سے. پہلے ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے، جب ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، خیر ابھی بھی ہم نے ریوائز کیا تھا تشہد کے اندر، تو اس میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ بیکا. یہاں پہ بیکا، وہاں پہ کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی من الکفری، کس سے؟ کفر سے. والفقری، اور کس سے؟ فکر و فاقہ سے. وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. جی کوئی بتائے گا پچھلی جو ہم نے سبق ہے اس میں کون سی دعا یاد پڑھی تھی ہم نے؟ اینی بردر، اینی سسٹر؟ اللہم انی اعوذ بک الہدی والتقی والعفاف والغنی. چلیں جزاک اللہ جی. تو اس طریقے سے پھر ہم نے ربی جلنی بھی پڑھی تھی، تو آج یہ تیسری دعا آ گئی ہے، تو ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا یہ تو ہم نے دعا کر لی، پھر اپنا انشاءاللہ احتساب کریں گے. پھر آگے ہم نے پلان بھی بنانا ہے، آسان سا پلان، کہ انشاءاللہ میں حق سچ سنوں گا چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ مجھے میرے معاون کی طرف سے ہو یا مخالف کی طرف سے. پھر آگے تبلیغ بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگوں کو بھی بتائیں گے. اب جو ہم نے دو آیات پڑھی اس میں سے ہم اسماء کو دیکھیں گے اور افعال کو دیکھیں گے.
اسما کیا ہے جی؟ ان اللہ زینا کافر، اس میں کون سا ہے جی؟ قلوبہم. قلب کی جمع کیا ہے جی؟ قلوب. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. اسی طرح ہی بصرہ کی جمع ہے ابصار. جی سسٹر زاہدہ اس کو رپیٹ کر دے دونوں کو. جی سر. قلب قلوب، بصر ابصار. جزاک اللہ جی. اچھا اس پہ دو پیش ہی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بھی سسٹر نے بڑا اچھا کر دیا ہے جی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی کیا جمع ہوگی. یہ آپ کا ایگزام آ گیا. اس کو کوئی نمبر نہیں ہے، لکھ دیا کریں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب ہم اس میں سے جو QC1 کے اندر ہم نے ٹیبل کیے تھے نا، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع، اس کو دیکھیں گے. اب ہم نے 3 ٹیبل میرے خیال کر لیے ہیں کمزور. اگر وہ اس کے اندر آئیں گے ان میں سے بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. فی الحال صحت مند کو دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے کیا کہا جی؟ کفارہ. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا تھوڑا سا یہ سٹائل ہوگا کہ ابھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کفارو، تو اس کا پورے 6 چابیاں ہوئے ہیں. کفارہ، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. یہ کس سے جی؟ باب نصرہ سے ہے. روٹ لیٹرز کے کاف، پہ اور را. اب آپ نے بتانا ہے اس میں سے مین ہم نے یہ جو کفرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹیبل میں پہلے تو خیر آپ کر بھی چکے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ ماضی میں ہے، مضارع میں ہے، امر و نہی میں سے ہے، کہیں پہ ہے. تو اسی طرح اسم کے اندر ہم فاعل ہے یہ، اور یہ کیا جی؟ مفعول ہے یا فعل ہے، یعنی کہ مصدر ہے. یہ آپ نے بتانا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو یہ جو ٹیبل آپ نے فوبیا بنایا ہوا لوگوں نے کہ جی گرامر مشکل ہے مشکل ہے، تو ہم نے یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہوں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے بھی کہ اچھا یہ تو ماضی سے ہے، یہ مضارع سے ہے، یہ امر و نہیں سے فلاں جگہ پہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے یا مصدر ہے. جی چلیں جی ہم سب سے پہلے کروا لیتے ہیں سسٹر نرگس کو سر سے. اس کو رک کیجیے پلیز. کافرہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. اس نے انکار کیا. سر جی جی یہ بھی بتاؤں کافر کہاں سے آیا ہے؟ ہاں جی یہی تو بتانا ہے، میں اسی تو خاموش ہو گیا یہ سن سر رہا جی ہوں. ماضی کی جمع ہے سر جی. اس کا ٹھیک ہو گیا. مادہ ہے کافارہ، باب ٹھیک ناصرہ. ہے باب ناصرہ سے. جزاک اللہ جی. یہ والا جو ناصرہ ہے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ہے یہ. چلیں جی سسٹر افشین ناصر اگلا بتائیں جی. ختمہ. ختمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. جی یہ بھی باب ناصرہ سے ہے. ناصرہ سے یہ سارا ٹھیک ہے. دربہ سے ہے. ضربہ سے. اس کا روٹ لیٹر فا میم ہے. اور یہ کہاں پہ ہے اس میں؟ اور اس کے بارے میں نہیں پتا. جی مصدر ہے. نہیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہاں سے ہے یہ. یہ والا دیکھیں اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اچھا لائن میں کہاں پہ ختم اللہ ہوا؟ جی یہاں پہ ہے. کہاں سے ہے؟ اس طرح ماضی سر کا یہ ہے. نہیں پتا. آپ نے بتانا ہے ماضی کا ہے. دیکھیں بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں. جی ٹھیک ہے. کس سے ہے؟ ماضی سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ان کے دلوں پر تو وہ ماضی ہو وہ جائے بھی لگا مضارع. دیا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس ٹیبل کو ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جی دیکھنا کہ قرآن پاک کے اندر یہ ماضی سے آیا ہے، مضارع سے آیا ہے یہاں یا. دیکھیں امر ہے. آپ ساری زندگی میتھمیٹک پڑھتے آئے ہیں لیکن آپ نے کہیں امپلیمنٹ تو نہیں کیا نا. جو لوگوں نے جی جی کیا ہے، جن کو لوگوں کو ضرورت تھی ان کو پتا ہے کہ جی یہ ٹھیک تھا. تو اب ہم نے ٹیبل کیے ہوئے ہیں. ہم نے QC1 کے اندر یہ ٹیبل کیے ہوئے ہیں فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع. ہم نے ان کو رٹا لگا دیا ہے. اب ہم نے دیکھنا بھی تو ہے یہ قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں یا بس ویسے ہی ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس لیے یہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا ماضی کا کیوں کیا جی تھا؟ جی ماضی کے اتنے ہم نے 6 7 وہ لکھ کے فتح 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 تو فتح تم فتح نہ، یہ سارا کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کیا. جیسے دیکھیں کافارو،
یہ ماضی کی جمع ہے، اس کی جو سیکنڈ والا آگے والا کافارہ سے کافارو وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. آپ نے ان کو پہچاننا ہے. پہلے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ حرف ہے، اسم فعل ہے. اچھا اگر وہ ہوگا اسم تو کیا ہوگا؟ یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ فعل دیکھ رہے ہیں، فعل میں کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کس سے ہوگا؟ ماضی سے یا مضارع سے یا امر و نہی سے یا اسم فاعل. یہ بیسیکلی فعل کی کیٹیگری میں ہے، اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر. تو اس طریقے سے اگر آپ پریکٹس کریں گے، جب قرآن پاک کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ. یہ اس وقت اور یہ سمجھ نہیں آئے تھے اصل میں آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں. چلیں جی ہم بریک لیتے ہیں، آگے ہم اپنے کانا کے ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں. کون سا ٹیبل کریں گے آج؟ کانا. جی کسی کو آئیڈیا ہے یہ کس اس سے ہے، کس کوڈ سے ہے، کس باب سے ہے، کس سے ہے؟ جی ناصرہ آلہ پہ ہے. نہیں نہیں، یہ ابھی ہم QC2 کی بات کر رہے ہیں. QC2 میں کس اس کے اوپر نمبر آ رہا کوئی پڑھا ہے اس طرح کا ہم نے؟ آلہ پڑا ہے نا سب جی. ہاں جی وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. کالا کا کوڈ ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہاں پہ کمزور حرف ہے اور یہاں پہ بھی کمزور حرف ہے. کانا جی کمزور حرف. اب ہم نے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ کمزور حرف ہوتا کیا ہے، فعل کون سا ہوتا ہے. کمزور فعل کون سا آتا ہے؟ کمزور فعل وہ ہوتا ہے جس کے 3 حروف میں سے کوئی ایک کمزور ہو، جیسے واو یا الف. کہ کیونکہ کمزور حرف بیمار اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. ٹھیک ہے جی. کمزور حرف شروع میں آ سکتا ہے، درمیان میں آ سکتا ہے، اینڈ میں آ سکتا ہے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے. جس طرح کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو شخص کمزور ہو جاتا ہے. تو فعل میں سے کوئی بھی ایک حرف کمزور ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پورے کا پورا فعل کمزور ہو جائے گا. تو یہ جی بار بار آ جاتے ہیں ہمارے پاس سلائڈ. اب کیا کریں؟ کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں پھر آپ نے بتانی ہے. پہلی کون سی ہے؟ ہینڈ ریز کریں. تھک گیا میرا خیال آپ لوگوں کے ہاتھ. آج کافی کم لوگ بھی ہیں اور پارٹیسپیشن بھی کم ہے، پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے. تو دوسرا حل یہ ہے، پھر ٹھیک ہے آپ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے، میں بتا دیتا ہوں، میں پڑھا کے آگے گزر جاتا ہوں. میں انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے کے 20-25 منٹ میں پڑھا دیا کروں گا. کمزور افعال کے بارے میں یہ کہ یہ تھک جاتے ہیں، یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. سسٹر میں نے پہلی بات پوچھی ہے، آخری نہیں بتانی آپ نے. آپ پہلی بات مجھے بتا دیں اور بند مائک کو وہ کر لیں. فرسٹ سر یہ ناصرہ فتحہ سامیہ کے باب پہ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ پہلی بات ہے جی. کمزور فعل ان 4 سٹائل پر آتے ہیں، فتح، نصرہ، ضرب، سمیہ پہ. جزاک اللہ. جی سسٹر شمائلہ دوسری بھی بتا دیں آپ. سر یہ تھک جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بس اس طریقے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. کمزور فعل تھک جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. یہ اگلی ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں بیسیکلی کیا جی؟ کمزور حرف تھک جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک ہے. ہمیں سبق لینے ساری تبدیلیاں کس لیے؟ آسانی کے لیے. بیسیکلی کیا جی؟ کمزور حرف تھک جاتے ہیں. جزاک اللہ. تیسری، اگر فعل ماضی میں آپ کو الف نظر آئے تو وہ الف نہیں ہوگا. کسی کمزور حرف کے روٹ لیٹر کے اندر الف کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ یا واو ہوگا یا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واو یا الف. یہ آپ کو ماضی میں نظر آ سکتا ہے الف، لیکن روٹ لیٹر کے اندر صرف واو یا ہوگا کمزور میں سے. باقی اس کے ساتھ صحت مند ادھر بھی آ سکتے ہیں، آگے بھی آ سکتے ہیں، شروع میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بیسیکلی الف یا واو ہوگا یا ہوگا. انشاءاللہ آگے چل آج بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پچھلی اس کلاس کے اندر بھی دیکھا تھا. بیسیکلی وہ کیا تھا؟ واو کس سے آئے گا؟ ناصرہ سے. جو ناصرہ کی بات پر ہوں گے ان کو واو آئے گا. جو یا والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دارابا سے ہوں گے. کیوں؟ دارابا سے ید ریبو بنتا ہے تو یہ یا. ناصرہ والے کیا بنتے ہیں؟ ناصرہ سے ین سورو بنتا ہے تو وہاں پہ پیش آئے گی. جی
صحت مند افعال کے لیے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سمجھا، یہ والا ہم کہہ چکے ہیں۔ وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ادا۔ اب ان دونوں اس کے درمیان میں ہے، اس کے درمیان میں کمزور ہے۔ نصرہ والے کیا ہوں گے جی؟ واو ہوں گے، یہ والے کیا ہوں گے؟ یا ہوں گے، اس کے روٹ لیٹر میں۔ کانا درمیان میں بیچ میں کمزور ہے۔ کانا کیا جی؟ وہ تھا۔ کانا کیا ہے؟ وہ تھا۔ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے سوری QC1 کے اندر کسی جگہ کانا تھا آیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے آگے جا کے بیسیکلی اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تھا، لیکن وہاں پہ ہے۔ کسی کو یاد ہے کون سی سورہ مبارکہ میں آیا تھا؟ کسی کو یاد ہے QC1 ابھی کیا ہے میرے خیال میں ہم نے؟ سر سورۃ نصر میں۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، اس وقت ہم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو کانا ہے، پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ کالا۔ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ فعل آنے والا کون سا ہے؟ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ آنے والا فعل کون سا ہے؟ کالا کالا۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ کالا فرسٹ پہ ہے، کانا سیکنڈ پہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو فعل ہے نا، فعل، یہ اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فعل ناقص فعل ہے۔ کیا فعل ہے یہ؟ ناقص فعل ہے۔ اس کی جو تفصیل وغیرہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی بالکل ویسے ہی جیسے کالا تھا، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کن تھا آپ تھے، کن تو میں تھا، کن تم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ جی سسٹر ہیرا اجاز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر عظما رحمان۔ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں افشین اثر آپ بھی کر دیں۔ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ جی میں نے ابھی بات کی ہے ناقص فعل ہے، کیوں کہا میں نے؟ اس کے اس کوئی کا وہ میننگ جی جی؟ الف کمزور ہے تو نہیں نہیں، کالا کو تو نہیں میں نے کچھ کہا۔ سر اس کی مونس نہیں بنے گی؟ بنے گی، وہ جب آئے گی تو بنا دیں گے۔ میں نے ابھی بات کی ہے کہ ناقص فعل ہے، ناقص فعل۔ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سسٹر زاہدہ کدھر غائب ہو گئی؟ ساتھی اس کا مادہ جو ہے وہ اس میں کمزور حرف آ رہا ہے نا، اس لیے مادے میں کمزور حرف آ رہا ہے۔ مادے میں کالا کے نہیں کمزور ہے؟ سر جی آپ نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ چلے کالا کا میننگ بتائیں۔ اس نے کہا، اس نے کہا، اس میں کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا، کچھ کہا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا میننگز ہے؟ وہ تھا، کیا تھا؟ وہ سب تھے، آپ تھے، میں تھا، آپ سب تھے، ہم سب تھے، کچھ سمجھ آ رہی کیا تھا؟ ماضی تھا سر جی، نہیں پتہ نہیں نہیں، اب کیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ناقص فعل، کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی، پوری بات نہیں ہے اس کے اندر، پھر ٹھیک ہے۔ کالا جو ہے وہ ایک لفظ میں ساری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن کانا میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا تھا۔ ہاں اس لیے اس کو کہتے ہیں ناقص فعل، کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی،
ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ناقص فعل کہتے ہیں. جی کن تم ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلے الحمدللہ جی. کسی کو ہم نے QC1 کے اندر عاملہ کا ٹیبل کیا تھا، سمیہ کا کیا تھا، عاملہ کا کیا تھا. کوئی سنا سکتے ہیں عاملہ کا ٹیبل؟ اینی بردر، اینی سسٹر؟ سناؤں؟ جی جی. عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملنا، او عاملتم، عاملنا، عاملت. ٹھیک ہو گیا. اس کا مضارع؟ یعملو، یعملونا، تعملو، عملو، نعملو، تعملون. تعملونا، نعملو. جزاک اللہ جی. یہ میری بہن نے سنا دیا ہے، بڑی خوشی ہوئی مجھے، یقین کریں. یہ ہم نے QC1 میں کیا تھا. یعملو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب کرتے ہیں کریں گے، تعملو آپ کرتے ہیں کریں گے، عاملو میں کرتا ہوں کروں گا، تعملون آپ سب کرتے ہیں کریں گے، نعملو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہم جو کانا کیا تھا جو کہ ناقص فعل تھا، اگر میں اس کو ساتھ ملا دوں، دونوں کو ساتھ ملا دوں، تو کوئی بات بنتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے کانا کا ٹیبل ہم نے رکھ دیا اور اس کو ساتھ یا عملوں کا کر دیا. یاد رکھیے کہ کانا ماضی ہے اور یہ ادھر مضارع ہے. قرآن میں اس طرح کے بہت سے جملے آپ کو ملیں گے. اب ادھر ماضی ادھر مضارع، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ماضی استمراری. کیا بنے گا یہ؟ ماضی استمراری، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ ماضی استمراری. اس طرح کے جب آئیں گے تو ہم نے اس کو پوچھنا ہے، میں نے آپ سے کون سا ہے جی ماضی استمراری. انشاءاللہ جب قرآن پاک ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے وہاں پہ یہ آتے جائیں گے تو آپ کو بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے اکٹھا کر دیا، ماضی استمراری کانا پلس فعل مضارع. یہ پہلا یعنی کہ سنگل، اس کے ساتھ سنگل، جمع کے ساتھ جمع، اس سامنے ہے تو سامنے دونوں ہوں گے. اس طریقے سے یہ اکٹھا آئے گا. اب اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ کانا وہ تھا، یا عملو وہ کرتا تھا، تو اس کا میننگز بن دے گا وہ کیا کرتا تھا. اب کچھ سمجھ آ گیا، اچھا کچھ کام کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا. کانا یا یہ چلے گا میری نیچے اور اوپر کو. کانا یا عملو وہ کیا کرتا تھا، کانو یا عملونا وہ سب کیا کرتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے. سامنے چلے گا کنتا عملو آپ کیا کرتے تھے، کنتو عملو میں کیا کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کیا کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کیا کرتے تھے. جی میری بہنہ جی سسٹر نصرت یاسمین ان میوٹ کریں گی اور پھر پڑھیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کانا یا عملو وہ کیا کرتا تھا، کانو یا عملونا وہ کیا کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کیا کرتے تھے، کنتو اعملو میں کیا کرتا تھا، کنتم تعملونا آپ سب کیا کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کیا کرتے تھے. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما رحمان. کانا یعملو وہ کیا کرتا تھا، کانو یعملون وہ کیا کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کیا کرتے تھے، کنتو اعملو میں کیا کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کیا کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کیا کرتے تھے. جزاک اللہ جی. اچھا سسٹر ہیرا اجاز آپ بھی کر لیں، پھر میں اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں. کانا یا ملو وہ کیا کرتا تھا، کانا یا ملونا وہ کیا کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کیا کرتے تھے، کنتو آملو میں کیا کرتا تھا، کنتم تعملونا آپ سب کیا کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا کانا یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، یہ عمل یہ کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی مضارع ہو، کوئی اور فعل بھی آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے صرف اس کے ساتھ، صرف آپ کو اس کے ساتھ ہم نے کر کے ایک پریکٹس کروا دیا ہے، بتا دیا ہے. یہ کسی بھی مضارع کے ساتھ آ سکتا ہے، ضروری نہیں یہ عمل ان کے ساتھ آئے گا.
جب آئے گا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا جی ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، پچھلی کوئی بات وہ چل رہی ہے۔ جی عربی بول چال کر لیتے ہیں ہم اس کے اندر۔ سسٹر سمیرہ ریاض سوال کریں گی اور سسٹر افشین ناصر جواب دے دیں گی۔ جی سسٹر سمیرہ ریاض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر سمیرہ ریاض سوال کریں آپ۔ هل كان يعمل نعم کان یعمل، هل كانوا يعملون نعم کانوا یعملون، اب دیکھیں کانا یا ملو جواب میں بھی کانا یا ملو، کانو یا ملونا جواب میں بھی یہی ہے۔ اب جب ہم سامنے چلیں گے تو اس کا جواب واپس ہماری طرف آ جائے گا۔ جی سسٹرز سوال کریں سسٹر۔ هل كنت تعمل؟ نعم كنت أعمل. هل كنتم تعملون؟ نعم كنا نعمل. چلیں ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے یہ کنورسیشن بھی ہو جائے گی۔ جی اب تھوڑا سا آپ باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں حل کانو یعملون خیرن، کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا تھا، میں نے باقاعدہ لائن لگا دی تھی کہ یہ اس کا جواب اسی طرح ہی آ جاتا ہے۔ چلیں اب ہم جی اس کا کانا سے کیا بنائیں گے، مضارع بنائیں گے۔ اب یہ والا سمیہ والا تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے یہاں پہ زیر ہے ہی نہیں، یعنی کائنہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم فتح سے بات کریں کانا سے کیا بنتا ہے، یہ کانو، مشکل۔ ناصرہ سے کانا یکونو، لیکن آسان۔ ضربہ سے یقینو، مشکل ہے، تو لہٰذا یہ والا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، الف کو واو میں ہم بدل چکے ہیں، روٹ لیٹر تھوڑا سا چینج کر دیا ہم، کس لیے بولنے میں آسانی ہوگی۔ تو کیا ہو گیا جی، یکونو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں یا ہوتے تھے، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں۔ جی سسٹر زاہدہ شاہد۔ یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ عظمیٰ رحمان۔ یکونو وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں۔ چلے جزاک اللہ جی۔ اب امر ہم نے بنانا ہے، امر کانا سے یکونو اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، تکونو۔ جی یہ تا جو ہے اس کو گرا دیتے ہوتے ہیں، کیوں؟ مضارع کی نشانی، اس کو تو پہلے سب سے پہلے ختم، بچ گیا کونو۔ آخری کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کرنا ہوتا ہے۔ مضارع میں آخری کو کیا کرنا ہوتا ہے، ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیا ہوگا، واو کمزور ہے، تھک جائے گا، بھاگ جائے گا، تو باقی کیا رہ گیا، کن، کن۔ کیا باقی رہ گیا، کن۔ دیکھیں کتنا آسان ہے بنانا۔ چلیں جی اس کو میں تھوڑا سا واش بتاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، تا کو ہٹا دیں، مضارع کی نشانی، آخری کو ساکن کر دیں، کمزور حرف، اتنا کمزور کہ کیونکہ اس میں آرڈر ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا، حکم ہی دیا جاتا ہے تو وہ حکم سنتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ کیا رہ گیا، کن۔ جی سسٹر نزت یاسمین۔ تم کونو لا تکن لا تکونو، جی سسٹر افشین ناصر ترجمے کے ساتھ، کن ہو جا، کونو۔ کون ہو جاؤ، لا تکن تم مت ہو، لا تکون تم سب مت ہو۔ سسٹر نرگس کو سر۔ کن ہو، کون تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکون تم سب مت ہو۔
ٹھیک ہو گیا. سسٹر ہرا سوال کریں گے, سسٹر عظما رحمان جواب دیں گی. کن أكون کونو نكون جی سسٹر نے جس نے سوال کیا ہے وہ اب جواب دیں گی, جنہوں نے جواب دیا وہ سوال کریں گی. لا تكن لا اکونو لا تكونوا لا نکونو. ٹھیک ہو گیا جی. ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین. کوئی ایک جواب دے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. جی یہ محمد ارشد جی, ماشاء اللہ جی. سسٹر جی الحمدللہ جی. اب ان سے کیا بنیں گے؟ فاعل مفعول, بالکل جس طرح ہم نے کالا کا کہا تھا. قائلن کہا تھا, اس میں قائن ڈیش اس کا نہیں بن رہا. کون ہو جا ہونا. 3 سسٹرز صرف. چلیں سسٹر افشین ناصر اور عظما رحمان اس کے بعد کرتی ہوں. جی سسٹر. کن نہیں یہ والا وہ تو پڑھ چکے ہیں نا, یہ والا فاعل اور مفعول. کائن ہونے والا, کون ہونا. تو یہ کدھر گیا مفعول؟ مفعول تو نہیں ہے. چلیں سسٹر زائدہ شاید آپ کو بتاتی ہیں کیسے پڑھنا. جی سسٹر. کائنون ہونے والا ڈیش کونون ہونا. ہاں یہ آپ نے پریکٹس رکھنی ہے, ورنہ ڈیش تو آپ بولے کہیں گے جی وہ مکس کر جائیں گے. قائن ہونے والا یہ والی ڈیش ہے, مفعول کون ہونا. جی سسٹر نصرت یاسمین. سسٹر نصرت یاسمین. کائنون ہونے والا ڈیش کونون ہونا. جزاک اللہ جی. چلیں اب ہم پورا ٹیبل کون کرائے گا؟ جی سسٹر ہیرا اجاز, بردر نعیم بھی ہے جی, ان سے بھی کرواتے ہیں. یہ لیں جی, میں نے سارا کچھ سامنے سے مٹا دیا. جی سسٹر ہیرا. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی, یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, تکونو وہ عورت ہوتی ہے, کن تو ہو, کونو تم سب ہو, لا تکن تم مت ہو, لا تکونو تم سب مت ہو, کائنن ہونے والا ڈیش کونن ہونا. جی بردر نعیم احمد. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی, یکونو وہ ہوتا ہے, یکونون وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونون آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم ہوتے ہیں, تکونو وہ عورت ہوتی ہے, کن تو ہو, کونو تم سب ہو, لا تکن تم, لا تکونو تم سب مت ہو, کائنن ہونے والا ڈیش کونن ہونا. جزاک اللہ بردر. جی سسٹر نصرت یاسمین شارٹ کر دیں اور یہ بتا دیں ہمیں اس کے بارے میں. کہانا وہ تھا, یکونو وہ ہوتا ہے, کن تو ہوا, کائنون ہونے والا ڈیش کونون ہونا. جی باب کون سا اس کا؟ جی باب کیا ہے اس کا؟ باب اس کا ناصرہ, کوڈ کوڈ اس کا قاف کاف اور مادہ. یہ لکھے ہوئے میری بہن, یہ دیکھیں, کاف واو نون. جی اب میں نے دیکھ لیا. کاف کاف واو واو نون, مادہ روٹ لیٹر کاف واو نون.
ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی باقی لوگ. اسما کی چابیاں، ڈیش جو ہے نا وہ صرف کس میں، اسما میں آ سکتی ہے، باقی جگہ نہیں آ سکتی. جی سسٹر زاہدہ بالکل ٹھیک ہے. زاکا، ابھی ہم کرنے جاتے ہیں افعال کی 3 چابیاں بتانی ہیں. زاکا یزوکو، یزوک، سی بالکل ٹھیک ہے. جی ترجمہ کریں جی. تم سب چکھتے ہو، تم سب چکھو گے ظاہر. ذاک و بالا، جی صحیح. عربی میں ترجمہ کی تم سب چکھتے ہو، تم سب سامنے چلے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. حال یذوقو، نام نام جی یذوقو. حال ہم ذائقون، حال ہم، بالکل صحیح. چلیں جی ورک بک کا پیج آ گیا جی. ورک بک بتائیں جی. تم سب جانتے ہو، جانتے تھے. کنتم جانتے تھے، ٹھیک. کنتم تعلمون. کنتم تعلمون، بالکل ٹھیک ہے جی. آگے کا جی ان کنتم تعلمون، ان کنتم. اگر تم سب جانتے. ٹھیک ہے. آگے جواب دینا ہے ہاں میں. حل کنت تعمل صالحا، کنت. نام نام کنتو تعمل صالحا. کوئی اور بتایا جی. سسٹر نے غلط بتایا ٹھیک بتایا؟ نام کنتو عالمو صالحا. عملو. سسٹر اس کو بھی بدلنا ہے، اگلے والے کو بھی. او یس. ٹھیک ہے، دیکھیں انہوں نے غلط کیا تو اب آپ کو یاد رہے گا. کن تا سے کن تو ہوگا، تعملو سے کیا ہوگا، عملو آ جائے گا. عمل. ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی. یہ لیں جی. آگے جی کانا، ابھی ہم نے کیا کانا کی طرح کیا جی، زاکا ہے، زاکا. بردر نیم ٹرائی ماریں گے آپ. یس سر. ذاکا، ذاکو، ذاک، زکتا، زکتا، زکتو، زکتم، زکنا، ذاکت، یذوقو، یذوقو، یذوقونا، تذوقو، اذوقو، تذوقونا، نذوقو، تذوقو، زک، زک. زک، 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 کن تھا نا، کن تھا، کن سے. زک، 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 ذوقو، لا تذوق، لا تذوقو، ذائقن، ڈیش، ذوقن. ذوقن، ذوقن. سب میں ڈیش نہیں آئے گی، اس میں ڈیش نہیں آئے گی. ایک ہوتا ہے نا چکھنے والا، ایک مذوقن ہوتا ہے نا جس چیز کو چکھا جاتا ہے، مذوقن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. جی بردر ارشد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس میں مذاق ہوگا، جو مفعول ہوگا ہمارا وہ ہاں جی، مذاق ہوگا. ہاں جی، مذاق جس میں ڈیش ہم کہہ رہے ہیں. ہاں جی. میں نے مذوق مذوق ہوگا، مذوقن. مذوق. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور وائز کرنا چاہ رہا ہے یا میں ٹیبل دکھا دوں؟ ٹیبل دیکھے کون کرنا. چلیں بردر ارشد کو کہتے ہیں جی. یہ ذرا تکلیف دیں گے. بردر ارشد کریں گے آپ؟ جی سر فرمائیے. بسم اللہ. ذاکا اس نے چکھا، ذاکو ان سب نے چکھا، زکتا بسم اللہ، زکتا آپ نے چکھا، زکتو میں نے چکھا، زکتم آپ سب نے چکھا، زکنا ہم سب نے چکھا، ذاقت اس عورت نے چکھا، یذوقو وہ چکھتا ہے، یذوقون وہ سب چکھتے ہیں، تذوقو آپ چکھتے ہیں، اذوقو
میں چکھتا ہوں. تذوقون آپ سب چکھتے ہیں. تذوقو ہم سب چکھتے ہیں. تذوقو وہ عورت چکھتی ہے. ذق چکھ. ذوقو چکھو. لا تذق مت چکھ. لا تذوقو مت چکھو. ذائقن چکھنے والا. مذوقن جس چیز کو چکھا گیا. ذوقن چکھنا. جزاک اللہ جی. چلیں جی ماشاءاللہ جی بڑا اچھا ریویژن ہو گیا، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا کر لیا. اب اس کو ساتھ ساتھ اب ورک بک پہ کرتے جائیں نا تو آپ پہ برڈن نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ 15 نمبر ہوتے ہیں مفت کے، میں سمجھتا ہوں نمبر ہوتے ہیں. تو ورک بک پہ خصوصی توجہ دیجیے، ہاتھ سے لکھیے تو تھوڑا سا زیادہ یاد رہے گا. 7 ورک 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے. پڑھنے سے کتاب بک سے کوئی ٹائم نکالیں، لفظی ترجمہ قواعد کو درائی کیجیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کریں. ویڈیو کو دیکھیے، پی ڈی ایف سلائیڈ سے پڑھیے، بک سے پڑھیے، جہاں سے ہیلپ ہو سکتی لیجیے، پھر اپنا ہوم ورک کیجیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے انشاءاللہ نمبر زیادہ آئیں گے. تو آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہوا ہے، آپ کو انتخاب کیا ہوا ہے، تو اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. جی اب یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے. ہم نے آپ کے لیے ایک ٹیم جو ہے نا، ٹیم گروپ بنا دیا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس کے اندر سوال کر سکتے ہیں، کوئی بات چیت کر سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ نیٹ کے ایشوز کی وجہ سے نہیں وہ کر سکتے، تو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں. وہ اس کا لنک مین گروپ جہاں پہ ہم یہ پی ڈی ایف سلائیڈز ویڈیو وغیرہ بھجواتے ہیں اس میں بھجوا دیا ہے. اس سے آپ اس گروپ کو جوائن کیجیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، آپ کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. ورک بک کے لیے بھی میں نے نام بھجوا دیے ہیں، آپ ان کو ورک بک بھجوائیں، ساتھ میسج کر دیں. اگر آپ میسج نہیں لکھ سکتے آپ وائس میسج کر دیں. کال پہ کوشش کریں ڈسٹرب نہ کریں. میری سسٹرز مصروف ہیں، مختلف کاموں پہ ہیں، گھر کے کاموں میں، کچھ کا ٹائم کا بھی ہے. 2 ہماری سسٹر ہیں جو آؤٹ آف دوسرے کنٹریز سے، ان کا ٹائم ہمارے ساتھ اپوزٹ چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں دن ہوتا ہے، ان کے ہاں رات ہوتی ہے. تو آپ اپنی طرف سے تو ان کو میسج کر رہے ہیں، جب وہ آپ وائس میسج کریں گے، جب وہ دیکھیں گے آپ کو رسپونڈ ضرور کریں گے. تو کوشش کیجئے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ وائس میسج کر دیں، لکھ کر میسج کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. اگر کوئی میری سسٹرز یا بردر کوئی آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا، 24 گھنٹے انتظار کریں، 48 گھنٹے کریں، پھر آپ سیکنڈ آپشن پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو لوگ ضرور رسپونڈ کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. دوسری بات، ایسے ہی اس کے اندر میسج نہ کریں السلام علیکم، جمعہ مبارک، خیر مبارک. آپ اس کورس کے ریلیٹڈ جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور کیجیے. بہت سی احادیث ہمیں آتی ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس گروپ میں نہ شیئر کریں، کیونکہ ہم نے اس پرپز ہی ہمارا یہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، گروپ کو چھوڑ جاتے ہیں. مقصد ہمارا قرآن کو سیکھنا ہے. اس کورس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی ورک بک میں مسئلہ آ رہا ہے، اس میں ورک بک میں بھی ایک آدھی چیز، یہ نہیں کہ پوری کی پوری ورک، اگر آپ کوئی ہوم ورک میں کوئی ایک آدھ سوال نہیں سمجھ آ رہا، اس کا اسکرین شاٹ لیں، گروپ میں بھیج دیں. ٹھیک ہے، باقیوں کو فائدہ ہو جائے گا. بعض سوال کے اندر کچھ ایسی آپشنز آ جاتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا، کوئی ویسے میسیجز نہ کریں کہ جی السلام علیکم، پھر دوسرا وعلیکم السلام، 10 بندے وعلیکم السلام کہنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے تھوڑا سا وائڈ کیجیے گا پلیز. جزاک اللہ جی. اس میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلان اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے.